اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کورٹ کا نکاح درست ہے یا نہیں ہے؟ عام طور پر ہمارے معاشرے میں لڑکا اور لڑکی دونوں کورٹ میرج کر لیتے ہیں اور پھر آ کر سوال کرتے ہیں کہ کیا ہماری شادی، ہمارا نکاح درست ہے یا نہیں ہے۔ کورٹ میرج کرنا اس کی مختلف صورتیں ہیں، اس میں چند باتوں کا اگر خیال رہے تو پھر کورٹ میرج درست ہوگی، لیکن اگر ان باتوں کا خیال نہیں رکھا گیا تو پھر کورٹ میرج درست نہیں ہے۔ نکاح کی چند شرائط ہیں، ان میں سے کچھ شرائط یہ ہیں کہ ولی کی اجازت ہو، لڑکا راضی ہونا چاہیے، لڑکی راضی ہونی چاہیے، اور صحیح طریقے سے جو صیغہ ہے وہ جاری کیا جانا چاہیے۔ لڑکا بھی عام طور پر راضی ہوتا ہے، لڑکی بھی راضی ہوتی ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ کورٹ میں جو نکاح ہوا ہے آیا وہ صحیح شیعہ نکاح ہوا ہے، صحیح، چاہے عربی میں ہو چاہے عربی میں نہ ہو۔ نکاح کا عربی میں ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ الفاظ ضرور ادا کرنے چاہیے جو نکاح اور قبول کرنے کو ظاہر کرتے ہوں۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ آیا وہ ادا کیے گئے ہیں وہاں پر یا نہیں کیے گئے۔ اور اس کے بعد مین شرط جو ہے وہ ولی کی اجازت ہے۔ آیا ولی کی اجازت تھی اس وقت؟ ولی کون ہے؟ لڑکی کا ولی اس کا باپ ہے اور اس کا دادا ہے، ان میں سے کسی ایک سے اجازت لینا ضروری ہے۔ جب تک لڑکی باپ سے یا دادا سے اجازت نہیں لیتی اس وقت تک وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ کچھ صورتیں ہیں، ہم انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے، لیکن عام حالات میں ہم نے دیکھنا ہوگا کہ کورٹ میں جب نکاح ہو رہا تھا تو اس وقت والد کی یا دادا کی اجازت تھی یا نہیں تھی۔ اگر نہیں تھی تو اس صورت میں یہ کورٹ کا نکاح درست نہیں ہوگا۔ ہاں چند صورتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے کہ اس صورت میں اگر لڑکی ولی سے اجازت نہ ملے تو پھر بھی درست ہے۔ وہ کون کون سی صورتیں ہیں؟ اگر باپ اور دادا دونوں فوت ہو چکے ہیں تو پھر اس صورت میں ضروری نہیں ہے کہ ولی سے اجازت لی جائے۔ یاد رہے کہ ولی فقط باپ اور دادا ہیں، بھائی بھی ولی نہیں ہے، لڑکی کا بھائی ولی نہیں ہے، اس کی ماں بھی اس کی ولی نہیں بن سکتی، فقط باپ اور دادا ہی ولی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر عورت بیوہ ہے، یعنی پہلے شادی اس کی ہوئی اور اس کا خاوند فوت ہو گیا، یا مطلقہ ہے یعنی پہلے شادی ہوئی اس کے بعد اس کی طلاق ہو گئی اور شرعی طلاق ہو چکی ہے اور وہ عدت پوری کر چکی ہے، اس کے بعد اگر نکاح کرنا چاہتی ہے تو پھر بھی ولی کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ یا اگر باپ اور دادا اس کی شادی کرنے پر کسی صورت میں راضی ہی نہیں ہیں، یعنی ایک ہم پلا رشتہ آتا ہے اور وہ کسی اور وجوہات کی بنا پر وہ اس کا نکاح کرنا ہی نہیں چاہتے، اس کی عمر جا رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ وقت گزر چکا ہے اور اب لڑکی اس قابل ہے کہ اس کی شادی کی جائے، اگر زیادہ وقت گزر گیا تو اس کی شادی کی عمر گزر جائے گی، اور جہاں پر باپ اور دادا بالکل انٹرسٹ اس کی شادی میں نہیں لے رہے تو اس صورت میں لڑکی بغیر والد کی اور دادا کی اجازت کے نکاح کر سکتی ہے۔ اگر یہ شرائط ہیں تو پھر کورٹ کا نکاح درست ہوگا، اگر یہ شرائط نہیں ہیں تو پھر کورٹ کا نکاح درست نہیں ہوگا۔ مختصر یہ جو تین صورتیں ہیں، باپ یا دادا فوت ہو چکا ہو، عورت بیوہ یا مطلقہ ہے، یا وہ شادی کرنے پر راضی ہی نہیں ہے والد اور دادا، ان تین صورتوں میں ولی کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ضروری ہے کہ ولی کی اجازت لی جائے، پھر ہی کورٹ کا نکاح درست ہوگا۔ دعا ہے رحیم پروردگار کی بارگاہ میں ہمیں تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔